بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تدبر القرآن کا درس جاری ہے تو ہم بات کر رہے تھے کونی آیات کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے نفس کے اندر بہت ساری آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معجزات ہیں، عقل کو عاجز اور حیران کرنے والی چیزیں ہیں. کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ ان میں سے ایک عظیم نعمت، ایک عظیم اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے جو ہمارے اندر نعمت کی بڑی نعمت کی شکل میں موجود ہے، اس تعلق سے بات کرتے ہیں. زبان یا بولنا. سب سے پہلے تدبر کے 5 مرحلے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان مرحلوں سے گزر کر ہم نے تدبر کرنا ہے، اور ہم اب یہاں پہ کونی آیات پر ہم بات کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے مجھے کہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور باقی جتنی بھی یہ سفر ہے یہ سب پورا طے کر چکے ہیں ہمارے ساتھ. یہ بھی سارا یہ ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں، میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ ہم سب کو آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، صحیح اور سیدھی بات کرنے والے بن جاؤ. سیدھی بات کرو. جب بات سیدھی کریں گے تو کیا ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل اللہ تعالیٰ درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس عظیم کامیابی سے نواز دے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معروف قصے میں سیدنا معاذ کے ساتھ، میں پورا قصہ آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. فأخذ صلی اللہ علیہ وسلم بلسانہ، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا. کہ ہم بھی اپنی زبان کو پکڑنے والوں میں سے ہیں کہ نہیں؟ سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں قال کف علیک ھذا، اس سے اپنے قابو میں رکھو اے معاذ. فقلت، سید معاذ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا جو کچھ ہم کہتے ہیں ہمارا مواخذہ ہوگا؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں کھو دے. اور یہ بد دعا نہیں، محاورہ ہے، جیسے آگے میں بیان کروں گا. محاورتاً کہا جاتا ہے جب کسی شخص کو تنبیہ اور اس کے بعد پہ تعجب مقصود ہو. دونوں تنبیہ اور تعجب کسی شخص کی آپ کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا قیامت کے دن لوگوں کو اوندھا منہ چہرے کے بل یا ناک کے بل جہنم میں آگ میں نہیں پھینکا جاتا الا یہ کہ ان کی زبان کی جو کچھ انہوں نے کہا ہے، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، جو وہ بولتے تھے. حصائد جمع ہے. حصدہ کسے کہتے ہیں؟ فصل کو کاٹنے کو کہتے ہیں. جب فصل تیار ہو جائے اس کو کاٹنے کو حصدہ کہتے ہیں. تو حصائد السنتہم، جو کچھ تمہاری زبان نے کمایا ہے تو اسی کی وجہ سے جہنم میں سزا ملتی ہے. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح. ابو عیسی کون ہے؟ پورا نام کیا ہے؟ ابو عیسی محمد بن عیسی بن ثورہ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ. وفات کب ہوئی؟
79. 3 کس نے تکا لگایا؟ 3 نہیں ہے. 3 والے کوئی مشکل نہیں، اچھی بات ہے، لیکن صحیح یاد کر لیں. 3 والے کون ہیں؟ ابن ماجہ ہیں. 273 ابن ماجہ ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں زبان کے تعلق سے. اگرچہ زبان چھپی ہوئی ہے اور پورا منہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پورا منہ ہی بولنے میں کام آتا ہے. اور دماغ کا کون سا حصہ رسپانسیبل ہے بولنے کے تعلق سے؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسپیچ نمبر 1 حصہ یہ ہے دماغ کا، پھر دوسرا حصہ بھی اسپیچ کے 2 حصے ہیں، اور پھر اور کیا ہے؟ ٹیسٹ. مطلب ہے زبان کے کتنی فنکشن ہیں؟ 2 ہیں. ہم صرف بولنا جانتے ہیں. دوسری نعمت تو وہ بھی مفت میں ہی ملی ہے، جو دنیا کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لذت والی بنا دیتی ہے. ٹیسٹ بھی زبان سے کیا جاتا ہے، اور زبان کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں جہاں پر ہم کوئی ٹیسٹ محسوس کر سکیں. اور دماغ کے 2 ایریاز جو ہیں، یہ اسپیچ کا اور یہ اسپیچ کے، اس کو کہتے ہیں بروکاز ایریا اور اسے کہتے ہیں ورنیکس ایریا. میں میڈیکل ٹرمز نہیں استعمال کرنا چاہتا تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن یہ دماغ کے وہ 2 حصے ہیں جس کا تعلق بولنے سے ہے. اور یہ دیکھیں کیونکہ زبان حرکت کرتی ہے تو ایک اور حصہ بھی دماغ کا ہے جو موٹر ایریا جسے کہتے ہیں، جو جس سے حرکت ہوتی ہے پورے جسم کی، ہاتھ پاؤں ہمارے، پورے جو چہرہ ہمارا، زبان بھی حرکت کرتی ہے. تو دماغ کا یہ حصہ ہے. اور اس میں اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں، یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ پاؤں ہے، گھٹنا ہے، اور ہاتھ کا تھوڑا بڑا ہے کیونکہ یہ پوری اس میں حرکت زیادہ ہوتی ہے. جس میں حرکت زیادہ ہوتی ہے وہ حصہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہاں سے دیکھیں یہاں تک آخر تک یہ کیا ہے؟ چہرہ اور زبان بہت ہی زیادہ اس نے دماغ کا حرکت کا حصے کو آکوپائی کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. آدھا دماغ کہاں پہ صرف ہو رہا ہے اور آدھا دیکھیں کہاں پہ لگ رہا ہے. سبحان اللہ. حدیث میں آیا ہے نا کہ جہنم میں جانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ زبان ہی ہے، کیونکہ دماغ کو بھی زیادہ تر زبان ہی خراب کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں سبحان اللہ. اور یہ چہرے کے یہاں تک یہ صرف زبان کا ہے یہ حصہ سارا، کیونکہ زبان ایسی چیز ہے جب حرکت کرنے کو آتی تو پھر تھکتی نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ ہاتھ کو ہلائیں، یہ بھی مسل ہے نا ہاتھ میں، کتنی دیر کرتے رہیں گے؟ تھک جائیں گے کہ نہیں؟ اچھا بولنا شروع کریں، حلق سوکھ جائے گا تو سوکھ جائے گا، تب تو بولنا آپ روک سکتے ہیں. لیکن ایسی خوبصورت نعمت ہے زبان رکنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری زبان ہے. معذرت کے ساتھ اللہ نے ہمیں 2 خوبصورت ہونٹ دیے ہیں، جلد دیے ہیں، جس سے ہم نے اپنے اس عیب کو چھپایا ہوا ہے. ہمارے چہرے، ہمارے منہ کے اندر کی یہ حالت ہے، اس لیے میں ایسی تصویر نہیں دکھاؤں گا، ایسی تصویریں دکھاؤں گا، ورنہ حقیقت وہ تھی. یہ ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں. دانت دیکھیں کتنا ملائم خوبصورت ہیں. ہمارے دانت کیسے ہیں اللہ اعلم. اور دیکھیں زبان کیسی ہے، دانت دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، دیکھنے مزہ آتا ہے. اب اس کو دیکھیں، ہاں، اور اس کو دیکھیں. یہ حصے مختلف، یہ سارے کے سارے حصے بولنے میں کام آتے ہیں، صرف زبان نہیں ہے. دانت بھی حصے دار ہیں ہمارے آواز کے. سافٹ پیلٹ ہے، ٹونسلز ہیں، یہاں پہ زبان ہے، لپس ہیں، گمز ہیں، اور ہارڈ پیلٹ ہے، رولا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، جیسے میں آگے بتاؤں گا، یہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ہمارے بولنے میں. سائڈ سے ذرا دیکھتے ہیں، کٹ سیکشن سائڈ سے. یہ زبان ہے، دیکھیں اگر ایسے ہوتے تو کتنی خوفناک ہوتی، لیکن کتنی خوبصورت زبان ہماری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اوپر سے کتنی خوبصورت ڈیزائن دے کے اسے بنایا ہے. اندر سے گوشت کا ٹکڑا ہی ہے سارا. دیکھ کتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا ہے، نظر آتے ہیں ہم. یہ دیکھیں، اگر سے الگ سے ہم دیکھیں، یہ اوپر کی زبان ہے جو خوبصورت لگ رہی ہے. اندر کی دیکھیں مختلف گوشت کے ٹکڑے. کون سے گوشت کو ٹکڑے ہیں؟ ایک ڈائیگرام دیکھ لیں آپ. ہر مسل کا اپنا اپنا نام ہے. گوشت کے ٹکڑے ہیں دیکھیں. اور ہم نے ان کو یاد کیا تھا، میڈیکل میں یاد کرنا لازمی تھا. ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ نہیں کہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے، کون سی خون کی نالی ہے تو اس کا نام کیا ہے، کون سی وین آتی ہے، کون سی نرو سپلائی ہے، کہاں سے، اس کا صرف نام نہیں، کہاں سے آتی ہے، کہاں تک جاتی ہے اور کیسے حرکت کرتی ہے.
ٹھیک ہے. اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے دیکھیں, کس ہڈی سے جڑا ہوا ہے, یہاں کس ہڈی سے جڑا ہوا ہے. جیسے جینوگلوسس, یہ نام دیکھیں ذرا, ابھی کون یاد کر, جینوگلوسس جو کرنا تھا تو کیا تھا یاد. سبحان اللہ. آج کہتے ہیں کہ ارکان ایمان 6 یاد کر لیں, یار مشکل یاد نہیں ہوتے. یہ جینوگلوسس کیسے یاد ہوا بھائی؟ یہ یاد اس لیے کیا تھا کیونکہ ڈاکٹر بننا تھا. ارکان ایمان یاد کریں, کس نے پوچھنا ہے؟ یہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں اور نام نہیں لیتا, اور مشکل نام. یہ دیکھیے لمبا نام, دیکھیں یہ فرنجوگلوسس ہے, یہ پلاٹوگلوسس ہے, سٹائلوگلوسس ہے, ڈفرینٹ ہے, بہرحال مختلف نام ہے. یہ بلیک اینڈ وائٹ اس لیے ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہو. یہ ہمارے جسم کے ایسے ٹکڑے, کچھ ایسے گوشت کے ٹکڑے ہیں, اینیمیٹڈ تصویر ہے. اگر ہمارے ان گوشت کے پٹھوں کے اوپر یہ خوبصورت جلد نہ ہوتی, کتنی خوفناک ہوتے ہم. یہ انسان ہے, کیسے اشرف مخلوقات کہا جاتا ہے اس شکل میں, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں خوبصورت انسان پیدا کیا ہے. یہ گوشت کے وہ ٹکڑے جو زبان کو ہلاتے ہیں, دیکھیں کس ہڈی سے کہاں تک جا رہے ہیں. اور یہ زبان کا حصہ ہے, یہ زبان کے یہاں بھی اس ہڈی سے لگا ہوا ہے. بہرحال واپس آتے ہیں, یہ ہماری زبان ہے. اور یہ تصویر زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اس تصویر سے جو ریئل ہے. زبان کے مختلف حصے ہیں, یہ ٹونسلز ہیں, یہ زبان کے اپنے ٹونسلز ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ مختلف حصے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, ابھی دکھاؤں گا, نام کیوں نہیں لینا چاہتا, پپیلے وغیرہ یہ چیزیں ہیں ساری. الغرض زبان کے 2 فنکشن ہیں, 2 طریقے سے زبان ہمارے کام میں آتی ہے. نمبر 1 بولنا, نمبر 2 ٹیسٹ. 4 قسم کے ٹیسٹ, اور ہر جگہ اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے مخصوص ہے. کڑوا ٹیسٹ ہمیں یہاں پر محسوس ہوتا ہے, اس کے سیل جو ہے یہاں پر خاص ہیں. سالٹی جو ہے, نمکین یہاں پہ ہے. اسے نمک کیسے چکھتے ہیں, کبھی اندر حلق میں جا کے انگلی نمک لے جاتے ہیں. زبان کی نوک سے کیوں ٹیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہی جگہ ہے نمک کو ٹیسٹ کرنے کی. پھر سویٹ درمیان تک چلا جاتا ہے, اور سور جو ہے یہ میٹھا ہے درمیان تک, اور کھٹا جو ہے وہ سائڈوں پہ. جب لیمن کھاتے تو کھٹاس سائڈوں میں محسوس ہوتی ہے کہ نہیں, یہاں تک کہ کان بھی کھینچے چلے جاتے ہیں بعض اوقات, منہ میں پانی آ گیا. تو یہ 2 فنکشن ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پہلا فنکشن, ہم بولتے کیسے ہیں. انسان کے بولنے میں تقریباً 50 سے زیادہ چیزیں کام میں آتی ہیں, پھر ایک لفظ ہم بول پاتے ہیں. 50 سے زیادہ. میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. بات شروع ہوتی ہے پھیپھڑوں سے. پریشر یہاں سے, یہ ڈائفرام ہے, گوشت کا ٹکڑا ہے جو پیٹ کے حصوں کو چھاتی سے الگ کر دیتا ہے. پورے جو مسلز ہوتے ہیں ریسپریشن کے, یہ بھی کام میں آتے ہیں. ہم سانس لیتے ہیں, اسے انہیلیشن کہتے ہیں, انہیل کرنا اندر, ایکسیلیشن ایکسپیریشن باہر سانس کو نکالنا. تو پہلے سانس لیتے ہیں. اچھا مزے کی بات, جب ہم بولتے ہیں تو ہم پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں کہ باہر نکال رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا ذہن یہاں پہ, اگر ذہن یہاں پہ لگ جائے تو ہم بول نہ پائیں, کیونکہ اکثر ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارا دماغ کہاں پہ ہوتا ہے, ہم بول کیا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کس انداز سے بول رہے ہیں. تو اگر ذہن ہمارا اس پہ لگ جاتا ہے نا, ہم نے بولنا کیسے, کہاں سے, کیا کرنا ہے, تو جو اصل بات ہے وہ رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اپنی محض فضل و کرم سے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم جب بولتے تو دماغ ہمارے بولنے کی طرف ہوتا ہے, باقی کیسے بات نکلتی ہے وہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. دیکھیں سانس, یہاں پہ پریشر اوپر آتا ہے ہوا کا, پھیپھڑوں میں ہوا ٹریکیا میں آتی ہے یہاں پہ, اور یہاں پہ لیرنگ سے, جس میں ساؤنڈ باکس جسے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بلیک باکس, کہاں پہ ہوتا ہے, جہازوں میں ہوتا ہے, ایئرپلین میں. ایک ساؤنڈ باکس ہوتا ہے انسانوں میں, جیسے انسان بولتا ہے. لیرنگس کے اندر ایک ووکل کارڈز بھی بولتے ہیں, ووکل فولڈز بھی بولتے ہیں, کارڈز بھی فولڈز بھی, دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہے یہ ہوا کا پریشر ان چھوٹی نالیوں سے گزرتے ہوئے پھیپھڑوں کے اندر سے ٹریکیا میں آتا ہے, یہاں سے پھر لیرنگس میں, اور یہاں پر پھر اس ساؤنڈ باکس سے جب گزرتے ووکل کارڈ سے, تو یہاں پر ہماری آواز کی ابتدا ہوتی ہے بننے کی. جو ہماری آواز کی ابتدا ہے یہاں سے بنتی ہے. اور پھر جب یہ ہوا واپس باہر چلی جاتی ہے تو ابھی دیکھ زبان تک نہیں پہنچا, ہماری آواز پہلے بن چکی ہے. اب جب زبان تک یہ آواز پہنچتی ہے تو زبان کی حرکت سے الفاظ بنتے ہیں کہ الف کہاں سے کہنا ہے, دال کہاں سے کہنا ہے, رے کہاں سے کہنا ہے,
ٹے کہاں سے کہنا ہے, کس طرح کی زبان اوپر کبھی چھت پہ لگ رہی ہے, کبھی نیچے گر رہی ہے, کبھی دانتوں کو لگ رہی ہے, کبھی سائڈ پہ جا رہی ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں. تو ہلنے سے پھر ایک لفظ بنتا ہے. پھر آواز کی ریزوننس جو ہے وہ بنتی ہے, سوری کہاں چلا گیا میں, پھر جو ریزوننس ہے آواز کی وہ بنتی ہے ناک سے, ناک کے حصے سے. ناک بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ گونج آتی ہے نا آواز کی, اس میں ناک سے بھی آواز کا ایک حصہ نکلتا ہے, زبان سے بھی نکلتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ گنیں, یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں. ٹھیک ہے. اور زبان صرف ایک حصہ ہے, اگرچہ بنیادی حصہ ہے بولنے میں, لیکن صرف زبان سے ہم نہیں بولتے, لیکن بولنے کے رسپانسبل زبان ہی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, نہیں بول سکتے. تو زبان کو ہونا لازمی ہے. چلیں ایک صرف سمجھانے کا ایک ڈائیگرام ہے. مسل فورس یہاں سے آتی نیچے سے, یہ ہمارے پھیپھڑے ہیں. والیوم دیکھیں, ہوا کا یوں آتا ہے پریشر, یہ آ جاتا ہے, یہ یوں جا رہے ہیں ہم, یہ پھیپھڑے ہیں اوپر جا رہے ہیں. یہ ٹریکیا ہے, یہ ٹریکیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ ووکل کارڈز جو ہیں یہاں سے لیرنگس میں جاتے ہیں, اگرچہ یہ پھر سیدھا ہے لیکن ہم یہاں پہ ٹیڑھا کر کے دکھا رہے ہیں. فیرنگس, یہ فیرنجل کیویٹی ہے یہ والی. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر آواز یہاں پہ آتی ہے, یہ زبان ہے, ہم زبان کا اوپر والا حصہ ہے, اور یہ ولم ہے اوپر والا. پھر آواز جو منہ سے نکلتی ہے یہ ماؤتھ آؤٹ پٹ ہے, اور جو ناک سے نکلتی ہے نیزل آؤٹ پٹ ہے, یہ نوز آؤٹ پٹ کہتے ہیں اسے. تو دونوں آواز دیکھیں کہاں سے, ہمیں صرف یوں لگتا ہے کہ ہمارے منہ سے آواز نکل رہی ہے. حق بات یہ ہے کہ ناک سے بھی آواز آتی ہے, اور جو گونج آواز کی آتی ہے وہ والی جو ناک سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, اور زمین پر آیتیں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اور زمین پر اللہ کا شکر ہے جتنے بھی پہلے دروس گزرے ہیں انسان کے تعلق سے پہلے, وہ سب اسی کے تعلق سے, زمین کے تعلق سے اور آسمان کے تعلق سے, اور دیکھنے کی کوشش کی ہے, تدبر کرنے کی کوشش کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے دیکھا, جو سنا, اور جو ہم نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی, اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے نفس کے اندر بھی آیات ہیں, کیا تمہیں نظر نہیں آتی؟ ان میں سے زبان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایک ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون, اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آسمان میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے, جو قیامت کا وقت ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے, جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ بھی آسمان پہ ہے. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون, آسمان اور زمین کے رب کی قسم, آسمان اور زمین کے رب کی قسم, بے شک یہ حق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو, نطق کرتے بولتے ہو. ہم بولتے کیسے, تو میں نے تھوڑا سا خاکہ دکھایا کہ ہم کیسے بولتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کوئی بھی شخص کسی شخص کی زبان سے بول نہیں سکتا. ہر انسان اپنی زبان سے بول سکتا ہے. آپ کسی کے بولنے کو کاپی تو کر سکتے ہیں نہیں, لیکن کیا کوئی شخص کسی کی زبان سے بول سکتا ہے؟ یہ جو ہمارا آپ کو طریقہ دکھایا ہے, اپنی زبان سے بات کرتے ہیں. جیسا کہ کوئی شخص کسی اور کی زبان سے نہیں بول سکتا, آپ اپنی زبان سے ہی بولتے ہیں, اسی طریقے سے قسم ہے رب آسمان اور زمین کی, کوئی بھی شخص آپ کا رزق نہیں لے سکتا, اسے اپنا ہی رزق ملے گا. سبحان اللہ. دیکھیں کیسا اللہ نے بیان فرمایا ہے. آپ کا جو رزق مقرر ہے, جو اللہ نے لکھا ہے, وہ کوئی نہیں لے سکتا. جیسے کہ آپ کی زبان چھین کے کوئی اور اس سے بات نہیں کر سکتا. کوئی آپ کی زبان چھین لے اس سے بات کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. زبان کاٹ تو سکتے ہیں لوگ, اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. زبان کاٹ تو سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. اسی طریقے سے جو رزق آپ کا اللہ نے مقرر کیا ہے وہ رزق آپ کا لے نہیں سکتا. چوری ڈکیتی ہو سکتی ہے, وہ بھی حکم مقدر میں تھا, لیکن جو آپ کا رزق متعین ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. سبحان اللہ. انسان کے علاوہ کوئی اور چیز بولتی ہے جانوروں میں سے؟ یہ جانور ہیں, کوئی اور جانور بولتا ہے؟ ہاں, یہ بولتا ہے, پیرٹ بولتا ہے. بھائی کہتے ہیں
یہ بولتا ہے. یہ کیا ہے؟ طوطا ہے. بولتا ہے. یہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ یار پریشان کیوں جی؟ یہ نقل اتارتا ہے، بولتا نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ میں آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے دماغ کے کیسے حصہ کام میں آتا ہے، کیسے کرتا ہے. اب دماغ تک نہیں گیا، میں نے صرف نیچے سے بتائی ہے کہ دماغ کا یہ حصہ کام آتا ہے. پھر وغیرہ سگنل اوپر سے آتے ہیں، کیا بات کرنی، پھر سانس استعمال ہوتی ہے، پھر اوپر سے لفظ نکلتا ہے. طوطا صرف نقل اتار سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بول سکتا، ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انسان بولنے والا جانور ہے، حیوان ناطق، ٹاکنگ اینیمل. صحیح ہے؟ نہیں؟ پکی بات ہے. جاہل لوگ ہی کہتے ہیں کہ انسان جانور ہے، اور جب بات ہے کہ سائنس نے، جس نے پڑھی اس نے یہ پڑھا کہ وہ جانور ہے. سائنس یہ سبق دیتی ہے. انسان بولنے والا جانور نہیں ہے، انسان الگ سے ایک کنگڈم ہے. ہم بیولوجی میں پڑھتے تھے کہ کتنی قسم کی کنگڈمز ہیں؟ 2 ہیں. ایک پودوں کی ہے، دوسری جانوروں کی ہے. تو انسان کہاں پہ؟ پودا تو نہیں ہے. کہاں پہ ہے؟ جانوروں کی کنگڈم میں ہے. بھئی 3 قسم کے کنگڈمز ہیں، 2 نہیں ہیں. اپنی سائنس درست کر لیں. پودے ہیں، جانور ہیں، اور پھر الگ سے کنگڈم ہے انسان کی. انسان کی مملکت الگ سے ہے، اشرف المخلوقات ہے. جو یہ تصور کرنا چاہتا ہے کہ وہ بندر سے پیدا ہوئی، بندر کی اولاد ہے، تو وہ جانے، اس کا کام جانے. لیکن ہمارے رب نے ہمیں انسان ہی سے پیدا کیا ہے. اس انسان کو، انسان اول کو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور شرف بخشا ہے، علم سے نوازا ہے. تو انسان اول جاہل نہیں تھا، عالم تھا. انسان اول برہنہ بدن نہیں تھا، جیسے کہ کہتے کہ انسان پہلے برہنہ بدن تھا، جاہل تھا، دھکے کھا کھا کے، ٹھوکرے کھا کھا کے آج کل سیولائزڈ انسان بن گیا ہے. نہیں واللہ. انسان اول جب زمین پر اترا تو اللہ تعالیٰ کا نبی تھا، عالم تھا، عزت والا تھا، شرف والا تھا. جانور کیوں نہیں بولتا؟ وہ جانور کے علاوہ کوئی اور چیز بولتی ہے کہ نہیں؟ انسان بولتا ہے. یہ 4 حصے دماغ کے ہیں جو بولنے میں کام آتے ہیں. موٹر ایریا جو میں نے بتایا حرکت والا، زبان حرکت کرتی ہے، تو جو دماغ کا آدھا حصہ میں نے دکھایا کہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ چہرے اور زبان پر ہے. یہ بروکاز ایریا یہ حصہ ہے. اور ایک شخص بروکاز نامی فرینچ سائنٹسٹ تھا جس نے یہ ایجاد کیا. اس ایریا کا نام سپیچ ایریا بھی کہتے ہیں، بروکاز ایریا بھی کہتے ہیں. اور اس نے یہ دیکھا کہ جس کا یہ ایریا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتا، تو اس ایریا کا نام اسی سائنٹسٹ کے نام پر رکھ دیا گیا. یہ ورنکس ایریا ہے. یہ وہ ایریا ہے جس کا تعلق سننے سے ہے. ہم جب بچہ کیسے بولنا سیکھتا ہے؟ سننے سے سیکھتا ہے نا. اور اکثر جو گونگے ہوتے ہیں بہرے بھی ہوتے ہیں. پتہ ہے انسان اگر بہرا پیدا ہو تو گونگا خود بخود ہو جاتا ہے بیچارہ. اس کا سسٹم پورا ٹھیک ہوتا ہے، زبان بھی ٹھیک، سب ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ بولنا سیکھا نہیں اس نے. کیسے سیکھے کہ تو ورنکس ایریا کا ہونا، اس کی زبردست گہرا تعلق ہے اس کا آپس میں. اور بعض اوقات ہم دیکھ کے بھی بولتے ہیں. لپ ریڈنگ بھی ہوتی ہے. جب انسان بولتا ہے نا تو ہم زبان کو دیکھ رہے ہیں کیسے حرکت کر رہی ہے، کس طرح سے بولتے ہیں، فیشل ایکسپریشن کیا، غصے میں ہے کہ نہیں، سب چیزیں جو ہے یہ کاؤنٹ کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسوسیشن ایریاز فار اسپیچ. اور یہ 2 ایریاز جو ہیں ان کا کنیکشن جو ہے آپس میں بڑا عجیب ہے، آج تک نہیں پتہ لگایا جا سکا کہ جب باقی سسٹم ٹھیک ہوتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، تو انسان بول کیوں نہیں پاتا. بعض اوقات انسان بولتا کیسے ہے؟ صرف اپنے رب کے حکم سے بولتا ہے.
مختلف اسٹڈیز کی گئی ہیں کہ کیسے انسان بولتا ہے، کیوں بولتا ہے. کسی نے کہا یہ ایریا ہے، کسی نے کہا یہ ایریا، کسی نے کہا دونوں ہے، کسی نے کہا آپس میں کنیکشن ہے. کسی اور سائنٹسٹ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جانور اس لیے نہیں بولتا کہ اس نے اپنے بریتھ کو نہیں کنٹرول کر سکتا. تو انسان درخت سے سیدھا ہوا میں نہیں گیا جہاز میں، درخت سے زمین پہ اترا ہے، پھر پانی میں گیا ہے، وہاں سے سانس لینا آہستہ آہستہ انسان سیکھا ہے، پھر جا کے انسان بنا، پھر اس نے کنٹرول کا اپنے بریتھ پہ سانس پہ کنٹرول کیا تو پھر وہ جا کے بات کرنے کے لائق بنے. جانور اپنے سانس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا. مختلف تھیوری. کسی نے کہا کہ نہیں یہ حصہ جو یہ رسپانسبل ہے، تو کسی نے چمپینزیز پہ جو ہے نا ٹیسٹ کیے ہیں. اس نے دیکھیے یہی جب امیجنگ کی ہے بولتے وقت، اب بندر کہاں بولتا ہے بیچارہ، تو چیخ رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس کا بھی یہی ایریا جو ہے ایکٹیویٹ ہے، یہ یہیں کا یہی جگہ ایکٹیویٹ ہے اس کی بھی، میں پھر بھی نہیں بول پاتا. تو یہ اس کا بھی ہے. بہرحال جو دماغ ہے، سائنس آخر میں یہ کہتا ہے کہ جو یہ اپر دماغ جو ہے یہ انسان کا مضبوط ہے، اور اسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے انسان کو، جس کی وجہ سے وہ اس نے اس مقام کو حاصل کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم بولتے ہیں. بعض اوقات سسٹم سارے ٹھیک ہوتے ہیں تب بھی نہیں بول پاتے ہیں. رہ گئی کنیکشن کی بات، تو کسی نے بڑی پیاری چیز لکھی ہے دماغ کے کنیکشن کے تعلق سے. کہتے ہیں دنیا میں انٹرنیٹ کے کتنے کنیکشن ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ 1000 ملین ہو گئے. یعنی جو دماغ کے آپس میں کنیکشن ہے وہ 1000 ٹریلین ہے. کتنے حساب والے، کوئی حساب والا 1000 ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جنگل کے درختوں کے پتے جتنا ہوتا ہے. 1000 ٹریلین جو ہے کہ دماغ کے اندر جو انٹر کنیکشن ہے چیزوں کے آپس میں جو ملی ہوئی ہے، زیادہ چیز آپس میں جو ملی ہوئی ہے، آپس میں جو کنیکٹڈ ہیں، اس کی تعداد کتنی ہے، کون سے کیسے جڑا ہے کس سے؟ کہتے ہیں تقریباً 1000 ٹریلین ہے. یعنی وہ خود پھر کہتا ہے، یوں سر جھکا کے بیچارہ کہتا ہے کہ جتنی ایک جنگل میں درختوں کے پتے کی تعداد ہے اتنی ہی کنیکشن ہے. کہاں گئی ہماری سائنس اور کہاں گیا ہمارا علم؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ہم زبان سے بولتے ہیں کیا؟ میں نے ابھی کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو بے زبان کو بھی بلوا دے. سے بخاری کی روایت میں آئے نا کہ گائے نے بھی بولا ہے اور بھیڑ نے بھی بولا ہے. سے بخاری کی روایت ہے. اور سے بخاری کی اور بھی روایت میں بھی آیا ہے متفق علیہ حدیث میں کہ مہد میں جب بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہوتا ہے اس عمر میں بھی بعض لوگوں نے بولا. کس نے بولا ہے؟ نمبر 1 سیدنا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. سبحان اللہ. اور پھر جریج راہب کا قصہ معروف وقت میں بیان کروں کہ وہ تو نبی تھا اللہ تعالیٰ کے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام، معجزہ تھا. اور جریج راہب جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کا ولی تھا اولیاء میں سے. اس کے یہ کرامت تھی کہ اس نے بھی ایک بچے پر جب چھری رکھی پیٹ پہ تو کہا سچ بولو تو وہی دودھ پیتے. 9 مولود بچے نے کہا کہ میرا باپ جریج نہیں فلان چرواہا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو بچہ کہاں بول سکتا ہے؟ تو ہم بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. اور اس آیت کریمہ میں بھی دیکھیں ایک وقت آئے گا قیامت کے دن جب انسان ہر گواہ کو جھٹلائے گا. بدکار انسان، نافرمان انسان، کافر، اللہ تعالیٰ کے ہر گواہ کو جھٹلائے گا. نہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہم منہ کو بند کر دیں گے. نختم علی افواہہم، اب منہ بند ہو جائیں گے. کیا بولیں گے؟ تکلمنا ایدیہم، ہاتھ کی زبان کوئی ہے؟ ہاتھ بولیں گے وہ بغیر زبان کے، بغیر دماغ کے، بغیر بروکاز ایریا، ورنکس ایریا، اس کے بغیر بولیں گے. ہمارا ایمان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے. صرف بولیں گے نہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاتھ اوپر ہے ٹھیک ہے،
لیکن پاؤں نیچے ہے اور بغیر علم کی گواہی ہوتی ہے کیا؟ لیکن اس وقت پاؤں بھی جو نیچے ہے وہ بھی بولے گا اور سچ ہی بولے گا. سبحان اللہ. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, جو کچھ وہ کیا کرتے تھے دنیا میں. زبان کا دوسرا فنکشن, بولنا تو ہم نے سیکھ لیا, دیکھنے کے کیسے بولتے ہیں. ٹیسٹ بڈز جس سے ہم چکھتے ہیں 10,000 کے قریب ہیں تقریباً. یہ دیکھیں, ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے. یہ زبان جب دیکھتے ہیں قریب سے تو اس کے اوپر تھوڑے چھوٹے یہ ڈاٹس جیسے لگتے ہیں. آپ ذرا بال پین لیں, بال پین, اور اپنی ہتھیلی پہ پھر دھو لینا, کوئی مشکل نہیں ہے, ٹیسٹ کریں, اور 10,000 جو ڈاٹ لگائیں, کتنے ہوتے ہیں دیکھنے ذرا. اور وہی سارے اللہ تعالیٰ چھوٹی سی گوشت کے ٹکڑے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10,000 یہاں سے لے کے یہاں تک اللہ نے جمع کر دیے ہیں, جس سے ہماری زندگی خوبصورت ہے. اگر ٹیسٹ نہ ہو تو ہمارا کھانا ہی نہ ہو. کبھی یہ ٹیسٹ میرا دل کر رہا تھا, مجھے وقت نہیں ملا, مریض تھے آج. ایک لوکل اینستھیٹک ملتا ہے, فارمیسی سے لے لیں, 45 ریال کا ملتا ہے, زیادہ مہنگا نہیں ہے. اور اسے یوں اسپرے کر لیں اپنی زبان پر, زبان نکالیں, اسپرے کر لیں 1-2 مرتبہ, پھر چھوڑیں اسے, زبان سن ہو جائے گی. پھر کوئی چیز کھا کے دیکھیں, واللہ آپ کو یقین ہوگا اور پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے زبان ہماری. میں صرف ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ ٹیسٹ چلا جائے تو ہماری زندگی تاریخ ہو جائے. کبھی یہ ٹیسٹ ویسے کبھی گئے دانت نکالنے کے ڈاکٹر کے پاس, کون گیا؟ ماشاء اللہ. اچھا, کچھ انجیکشن لگایا تھا, اسپرے بھی کیا تھا, ٹیسٹ کیسا لگا؟ کچھ کھائے اس کے بعد میں؟ اور کیسی حالت تھی آپ کی کہ عجیب لگ رہا تھا نا کہ کیا ذائقہ نہیں آ رہا کسی چیز سے, پانی کا ذائقہ نہیں. اچھا, پانی کا ذائقہ دیکھیں آپ, واللہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ اس نعمت تھوڑی دیر میں کھو بیٹھتے ہیں, پھر پانی پی کے دیکھیں. یہ پانی کڑوا لگتا ہے کہ نہیں؟ بہت برا لگتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, اور مزے کی بات, یہ ٹیسٹ بڈز جو ہیں ہر 2 گھنٹے کے بعد ریفریش ہو جاتے ہیں. جانتے ریفریش؟ لیپ ٹاپ پہ ریفریش کرتے رہتے نا ہم لوگ, کمپیوٹر کو کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کون ہے کمپیوٹر والا؟ جانتے کیوں کرتے ہیں؟ جی, ایکٹیو رہنے کے لیے. بارک اللہ فیک. ورنہ پھر وہ سست ہو جاتا ہے نا. اگر ریفریش نہ کریں تو جلدی سے کلک کریں, کچھ نظر آتا ہے جلدی سے. وہ اللہ کے کرم دیکھے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ریفریش ہو جاتی ہے. اگر ریفریش نہ ہوتی تو اگر دیکھیں یہاں پہ کوئی شخص مارتا رہے, پھر دیر کے بعد جگہ سن ہو جائے گی نا, پھر کیا ہوگا؟ پھر محسوس نہیں ہوگا. ہم دن بھر میں کیا کچھ نہیں کھاتے, میٹھا بھی کھا رہے ہیں, کھٹا بھی کھا رہے ہیں, کڑوا بھی کھا رہے ہیں, سب کچھ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, حلال الحمدللہ. کیا ہوتا ہے اگر ریفریش نہ ہوتی زبان تو 2 گھنٹے 4 گھنٹوں میں عادی ہو جاتی زبان, پھر کسی چیز کا ذائقہ نہ ہوتا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر 2 گھنٹے بعد ریفریش ہو جاتی ہے بغیر کسی بٹن کلک کرنے کے. ورنہ ہم دماغ میں ڈھونڈیں گے کون سا بٹن کلک کرنا ریفریش کرنے کے لیے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں. یہ زبان ہے, اور یہ جو ٹیسٹ بڈ ہیں چھوٹے سے, یہ ہیں اصل میں. اس کو بڑا ہم نے کیا ہوا ہے یہاں پہ. اس تصویر میں نے تو نہیں, کسی نے کیا ہے, جس نے بنایا. یہ دیکھیں کس طریقے سے, سبحان اللہ, الگ الگ سے خون, یہ نروز جا رہی ہیں. یہ نروز یہاں پہ آ کے پھر یہ آگے جاتا ہے برین کی طرف. میں تفصیل بتاؤں گا ہم ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں, چکھتے کیسے ہیں. یہ وہ تصویر تھی پہلے جو, یہ میں نے کہا پپیلے شپیلے چھوڑے, وہ بہت لمبے, یعنی کہ نام دیکھے بڑے عجیب سے ہیں. وینر پپیلے ہیں, فولیٹ پپیلے ہیں, فیلیفارم پپیلا, فیلیفارم پپیلے. اب یہ دیکھیے سارے یاد کرنے ہیں. ہاں, اچھا, یہ پچھلا حصہ ہے, اگلا حصہ ہے. اچھا, یہ فنگی فارم پپیلے بھی ہیں, مڈ لائن گروپ. یہ ساری زبان کے الگ الگ حصے کے الگ الگ چیز یاد کرنی ہوتی ہے. اچھا, یہ سارے دیکھیں, یہ الگ فنکشن ان کا الگ ہے, سب کا الگ الگ ہے. یہ ٹیسٹ ہے جو میں نے بتایا تھا کہ اس حصے میں کڑواہٹ, یہاں پر کھٹا, یہ میٹھا, اور آگے ٹپ میں کیا ہے, نمکین, سالٹ. یہ وہی پپیلے جو یہ زبان کے یہاں پہ دیکھیں, اس کی شکل ایسی ہے, مائکروسکوپ میں ایسے نظر آتی ہے. یہ جو یہاں پہ پپیلا الگ ہے, اس کی شکل ایسی ہے.
اور یہاں پہ اس کی ایسی مختلف ہیں سارے مختلف ٹیسٹ کے لیے، لیکن سب کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ پیاز نہیں ہے، شکل اس کی پیاز والی ہے، یہ بڑی کام کی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، بات آتی ہے یہ لگ تو پیاز رہے، کون سی اس میں کمال کی بات ہے؟ کمال کی بات ہے اس میں دیکھیں، یہ کمال کی بات ہے اس میں، یہ چیز ہے. یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ڈوب بھی ہوئی ہیں کس کے اندر، زبان کے گوشت کے ٹکڑے یہ سارا. ٹھیک ہے نا، اور ہر چیز یہ پائپ نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ نرو ہے جو یہاں سے سگنل کو دماغ کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ دیکھیں سارے کیسے، جیسے زمین پہ صحرا میں دیکھیں پودے اگتے ہیں نا صحیح سے، یہ دیکھیں زبان کے اوپر یہ ہے. اچھا یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں، کبھی میں محسوس ہوئے بال ہیں گئے ہاتھ، بال محسوس ہوتا ہے کوئی؟ یہ اتنی چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اگر یہ ڈیمیج ہوئے تو ٹیسٹ بھی چلا جاتا ہے، یہیں سے کام شروع ہوتا ہے. اچھا اگر اپنے یہ مونچھ کا بال چلا جائے، سر کا بال چلا جائے منہ کے اندر، کتنا برا لگتا ہے. اگر یہ ہمیں محسوس ہو جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی. سبحان اللہ. یہ ٹیسٹ بڈز ہیں مختلف، یہ نرو فائبر ہے جسے میں نے بتایا ہے. یہ دیکھیں اوپر کیا ہے، یہ گرین، یہ جو چیز ہم نے کھائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات ہے، یہ جو ہمارے لعاب ہے، جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کو پوری زبان پہ بکھیر دیتا ہے. لعاب نہ ہوتا تو کوئی چیز کہاں پہ لگتی، کوئی کہاں پہ لگتی، کہاں پہ لگتی. دیکھا کبھی خشک چیز کھائی ہے، خشک چیز کھاتے ہوئے کتنی عجیب سا لگتا ہے، لیکن لعاب جو ہے اسے، سلائیوا جو ہے اسے بالکل پوری زبان پہ بکھیر دیتا ہے. جب یہاں پہ پہنچتا ہے، یہ دیکھیں گرین، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہاں پر یہ لگ رہا ہے یہاں پہ، اور اس طریقے سے یہ سگنل جا رہی ہے، یہ جو وائٹ ہے روشنی کی طرح سگنل جا رہا ہے، اور یہ سگنل سیدھا جاتا ہے برین میں، اس ٹیسٹ کے ایریا میں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے. سبحان اللہ. اور یہ چیز زبان میں الگ الگ تو ہمیں نظر آ رہی تھی تصویر میں کہ کڑواہٹ کا پیچھے ہے اور نمکین کا آگے ہے، یہ آپس میں ملے بھی ہیں. کبھی کھٹی میٹھی چیز کھائی ہے کہ نہیں کھائی؟ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ کھٹی میٹھی ایک وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذائقہ کھٹا میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھٹا نمکین ہوتا ہے، میٹھا میٹھا نمکین ہوتا ہے، سب ٹیسٹ کر لیتے کہ نہیں؟ ڈفرینشیشن یہاں پہ ہو رہی ہے، دماغ میں ہو رہی ہے، اس ایریا میں ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس وقت انگور کھا رہے ہو، کھٹا میٹھا ہے، تم اس وقت سیب کھا رہے ہو، میٹھا کھا رہے ہو، تم اس وقت کیا کھا رہے ہو. اور ہر چیز ہمارے دماغ میں پہلے سے کبھی اپنا کیلا کھا کے سوچا کہ میں کیا کھا رہا ہوں؟ اچھا ذرا سوچ لو، یہ انگور ہے کہ یہ کیا چیز کھا رہا ہوں میں؟ جو ہی آپ قریب جو ناک کے قریب کرتے ہیں، ابھی کھایا نہیں آپ نے تو ابھی ناک میں نے سونگنے کی بات نہیں کی میں نے، قریب کرتے تو فوراً آپ کی دماغ سیدھا کہنے کی طرف جائے. بعض وقت کیا ہوتا ہے، آپ کچن میں گھر میں داخل ہوتے ہیں، اب پتہ ہوتا ہے پک کیا آ رہا ہے، صرف سیدھے سے پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کے دماغ پورا وہ ایک امیج سا بن جاتا ہے کہ کیا چیز پک رہی ہے. کون سا فروٹ ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. بس آنکھیں بند کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں، دیکھا تو نہیں آپ نے، اب منہ میں ڈالا ہے، فوراً پتہ چلتا ہے کیا چیز ہے. یہ ساری چیزیں ہماری اس چھوٹی سی مائکرو چپ تو نہ کہوں، میں کیا کہوں، سبحان اللہ. سب کچھ اس کے اندر جو کچھ بھی آپ کھاتے ہو، جس کا آپ کو پتہ ہے، بتائے گا آپ کو کہ وہ کیا کھا رہا ہے. کبھی یہ ٹیسٹ بھی کر لینا. آج ہم نے کون سے دو ٹیسٹ کرنے ہیں. ایک ٹیسٹ یہ کرنا ہے جو میں نے کہا ہے، تھوڑا سا وہ اسپرے لے لیں، تو جیب خرچ بھی کر لیا کریں تھوڑا سا کبھی. ٹھیک ہے، اسپرے کر کے 2 دفعہ، زیادہ نہیں، کڑوا ہوتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کریں، پھر صرف پانی پی کے دیکھ لیں یا کوئی فروٹ کھا کے دیکھ لیں، اور دیکھیں کہ اس عظیم نعمت کی ہم نے کیا قدر کی ہے، صرف ٹیسٹ کی بات کی حد تک. اچھا دوسرا ٹیسٹ جو کرنا ہے، مکس جوس لے لیں. ایک ہوتا ہے ٹکڑوں والا، بڑا مزیدار ہوتا ہے مکس جوس، ٹھیک ہے نا، ٹکڑے والا جو ہوتا ہے. اچھا آنکھیں بند کر کے پئیں، وہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں کیا ہے، اور پھر ڈفرینشیٹ کر اس کے اندر کیا کیا چیز ہے. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کبھی نہیں پیا یار؟ بور ہو تو بند کرو، ختم کرو درس. تو پھر بتاتا کیوں نہیں یار؟ میں جوس کی بات کر رہا ہوں. ہاں رانی کمپنی کا، یار کمپنی چھوڑو، میں تازہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں تازہ کی بات کر رہا ہوں. تازہ بنوائیں، وہ ٹکڑوں والا بنوائیں، بڑے مزیدار ہوتے ہیں، وہ پی کے دیکھیں. آنکھیں بند کر کے یوں مزے سے پئیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر کریں جب آپ کو ایک آپ اس نے مکس کیا ہوا ہے سارا، آپ کہیں گے اچھا اس میں آم بھی ہے، اس میں اسٹرابیری بھی ہے. ٹیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟
اچھا مزہ کیوی کا ٹیسٹ بھی آتا ہے، وہ کھٹا سا جو چھوٹا سا وہ بھی ٹیسٹ آپ کر رہے ہو، اصل میں کیوی بھی ہے، جس کا آپ کو پتہ نہیں وہ الگ چیز ہے، جس چیز کا آپ کو پتہ ہے فوراً دماغ کا بتا رہے کہ اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. سبحان اللہ. کیا چیز؟ کیا کھانا؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ تو کریں، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بچپن سے ہمیں کسی نے سکھایا کہ کیلا کھاؤ یہ کیلا ہے، مالٹا کھاؤ یہ مالٹا ہے، ہمارے دماغ نے کیسے اسے فیڈ کر لیا، ہمیں فوراً ٹیسٹ کرنے پتہ چلتا ہے یہ فلاں چیز ہے. سبحان اللہ. آئیے اس حدیث کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا درس تدبر قرآن کا بھی، کیونکہ حدیث قرآن کی بہترین ترجمانی کرتا ہے، تو تدبر حدیث پہ تھوڑا سا جلدی سے کر لیتے ہیں. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کا معروف پیارا قصہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور دیکھیں صحابہ کرام کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقامت کی حالت، سفر کی حالت میں ساتھ تھے. یہ مقام ہے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم کا. اسے میں بار بار کہ صحابہ کے مقام کو جان لو، اور صحابہ کے مقام کو جاننا اسلام جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. تو ایک دن صبح کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، چلتے ہوئے میں نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی عن النار. مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے. سبحان اللہ. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اس کے بعد پھر جنت بھی ہے، پھر دوزخ بھی ہے. کس کی تڑپ رکھنی ہے اور کس میں داخل ہونا ہے اور کس سے بچنا ہے. ہماری صبح کیسے ہوتی ہے؟ بس صبح ہو ہی جاتی ہے. صحابہ کی صبح دیکھیں آپ کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال لقد سألتنی عن عظیم، بڑے عظیم جس طرح تم نے سوال کیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. عظیم تو ہے، جنت ہمیشہ کی کامیابی ہے اور جہنم ہمیشہ کی ناکامی ہے. سوال تو بہت عمدہ کیا ہے، عظیم سوال کیا ہے، اور آسان اس کے لیے ہے جس کی اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. میرا جنت میں جانا بھی آسان ہے اور جہنم میں جانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. آپ سب کو محفوظ فرمائے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی آسانی ہو تب تو جنت میں آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. اب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پیارے اور عظیم صحابی کو یہ سمجھا رہے ہیں وہ کون سے عمل ہیں جو آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے دور کر دیں گے. تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. سب سے پہلے تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اگر مسلمان کو خطرہ نہ ہوتا شرک کا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا توحید عبادت کے حکم سے اور شرک سے آگاہ کرتے یا منع کرتے. مسلمان کو شرک سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور جن کو خوف نہیں ہوتا وہ شرک میں مبتلا ضرور ہوتے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا. اگر کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا یہاں سے کیوں کی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ سے شرک ہو سکتا ہے یا انہوں نے شرک کیا ہے. ایمان اور علم اور عمل میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، لیکن ابتدا توحید عبادت کے حکم سے اور شرک سے آگاہی سے ہوئی ہے، اس لیے کہ متنبہ ہو جائیں اور ڈرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ابو الانبیاء جن کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ جنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. جنبنی مجھے سب سے پہلے ایک جانب دور کر دے شرک سے، اور پھر میری اولاد کو بھی، میرے بیٹوں کو بھی شرک سے دور کر دے ایک جانب. جیسے دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رب سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے دور کر دے. انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں
اور وہ پیارے نبی جس نے بتوں کو توڑا ہے، جن کو آزمایا گیا ہے، اپنے باپ نے آگ میں ڈالا ہے، شدید تکلیفیں پہنچائی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مومن موحد ہوں پکا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوتا. جب انہوں نے نہیں کہا، اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہیں، اور انبیاء کی دعا کوئی نعوذ باللہ عام بات نہیں ہوتی کہ وہ وقت گزارا کرتے تھے بس، نعوذ باللہ ہرگز نہیں. دل سے دعا مانگتے تھے اپنے رب سے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت بہترین طریقے سے کرتے تھے. ایک جانب دور مجھے کر دے اور دوسری جانب شرک کو کر دے. ابتدا اپنے آپ سے کی، نہیں میں تو بچ گیا، میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ بچا دینا. جنوبنی انا وہ بنی ہے، پھر میری اولاد، میرے بیٹے کو. اس لیے جو یہ غلط فہمی ذہن سے دل سے نکال دے کہ کلمہ کو مشرک نہیں ہو سکتا، اسی غلط فہمی کی وجہ سے آج امت کی اکثریت شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. جنت میں داخل ہونا ہے، جہنم سے بچنا ہے. نمبر ایک توحید ہے، توحید عبادت. خاص طور پہ اپنی توحید کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو. اور پھر ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو جیسے کہ نماز کو قائم کرنے کا حق ہے. وتؤتی الزکات، اور زکات دو. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت، اور حج کرو اللہ تعالیٰ کے گھر کا. ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے تعلق سے نہ بتاؤں؟ خیر کے دروازے ہوتے میرے بھائی، ایک دروازہ نہیں، خیر کے دروازے ہیں. ہمیں کتنی آتے ہیں پتہ نہیں. کون سے دروازے ہیں؟ الصوم جنہ، روزہ ایک آڑ ہے، ایک دیوار ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے تمہیں بچا کے رکھتا ہے. الصوم جنہ. ابھی روزے کی بات تو ہو چکی، اوپر نہیں ہو چکی. یہاں پہ کیا ہے یہ وتصوم رمضان؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ نفل روزہ. ابواب الخیر کی بات ہو رہی ہے نا. اب ارکان اسلام تو ہو گئے نا پورے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار میں بس موحد ہوں، میں نے فرائض کی ادائیگی میں ماہر ہوں، کافی میرے لیے. نہیں میرے لیے ابواب الخیر، اگر واقعی آپ موحد ہیں، متبع سنت ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں واقعی آگے ہیں، تو آپ ابواب الخیر کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہی نشانی ہے سچے اور پکے موحد متبع سنت کی، جو من سلف پر قائم ہے. الصوم جنہ، ٹھیک ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ ماء النار، اور صدقات جو ہے وہ گناہوں کے ایسے بجھا دیتی ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتی ہے. رحمک اللہ. ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، کبھی سوچتے نہیں ہیں. ایک جو صدقہ دے دیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اور ہمارے یہ گناہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض تھا وہ سے ختم کر دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال برے اعمالوں کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا. وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، اب صلاۃ القیام آ گئی ہے. دن کا روزہ اور صدقہ کرنا، رات کو تہجد اور قیام اللیل، کہ کیا کہنا ہے. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، آخر تک حتى بلغ يعلمون، پوری آیت کریمہ تلاوت کی کہ ایسے اللہ کے پیارے بندے ہیں جن کے پہلو دور ہیں ان کے سونے کی جگہ سے. کیوں دور ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ صلاۃ و قیام تہجد میں مصروف اور مشغول ہیں. ہمارے بستر کیوں ہم سے دور ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. میں اس پوری حدیث کو انشاءاللہ 40 نووی میں فقہ الحدیث میں حدیث نمبر 29 ہے، نوٹ کر لینا. اس کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. میں ذرا جلدی جا رہا ہوں کیونکہ صرف چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں میں. ثم قال الا اخبرك برأس الامر كله، کیا میں تمہیں اصل جو دین کی اصل چیز ہے کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وعموده، اور اس کا ستون، وذروة سنامه، اور اس کی جو بلند ترین جگہ ہے. قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا ضرور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے.
قال رأس الامر الاسلام، دین کی بنیاد کیا ہے؟ رأس الامر اسلام ہی ہے. اسلام کو وہی مفہوم ارکان اسلام جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور الاستسلام للہ، توحید، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر لینا توحید کی بنیاد پر. والانقیاد له بالطاعہ، فرمانبرداری سے اپنا سر جھکا کے اللہ کے احکام پر عمل کرنا، پیروی کرنا. والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور شرک سے برات کا اظہار کرنا. یہ اسلام کی تعریف ہے لغت کے اعتبار سے. اسلام کی تعریف لغت میں تو استسلام ہے، پیس کا لفظ بھی اس میں شامل ہے، سلامتی. اور غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں اسلام مطلب پیس ہے. پیس بھی ہے، صرف پیس نہیں ہے. اصل بات یہ کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا ہے، سرنڈر کرنا. کیسے سرنڈر کرتا ہے؟ جو اپنی مرضی کرتا ہے. جو سرنڈر کرتا ہے مرضی کر سکتا ہے. الاسلام یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اللہ تعالیٰ تو جو چاہے گا میں نے وہی بس کرنا ہے. تو لغت میں تو کیا معنی ہے؟ استسلام، اپنے آپ کو سپرد کرنا، سرنڈر کرنا. اور پیس کا معنی بھی اس میں شامل ہے. اور اصطلاحی معنی میں کیا معنی ہے؟ الاستسلام للہ، ہم نے آپ کو سپرد کیا، کس بنیاد پہ کیا ہے؟ بالتوحید. یہ نوٹ کر لیں، یہ اسلام کی تعریف ہے. الاستسلام للہ بالتوحید، والانقیاد له بالطاعہ، والبراءۃ من الشرک واہلہ. تین چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ تعریف شیخ محمد بن رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی ہے، بڑی پیاری تعریف ہے. قرآن سنت کی روشنی میں بالکل واضح تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کرنا توحید کی بنیاد پر، اور انقیاد فرمانبرداری سے، اور شرک اور شرک سے برات کا اظہار کرنا. ثم وعمودہ الصلاۃ، اور ستون ہے دین کا نماز، اور اس کے جو بلند کوہان، جو بلند ترین جگہ ہے وہ ہے جہاد. کیونکہ جہاد سے ہی دین کی سر بلندی ہوتی، دین اسلام کی سر بلندی کلمہ توحید کی سر بلندی سے ہوتی ہے، اور وہ جہاد سے ہی ممکن ہے. یعنی جہاد کا اصل غرض جو جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ اللہ سبحانہ وتعالی، دین کی سر بلندی، کلمہ توحید کی سر بلندی ہے. ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں اے معاذ جو ان سب کا سب پر حاوی ہے؟ سبحان اللہ. قال بلا یا نبی اللہ، ضرور اللہ کے پیارے نبی. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور پھر یعنی چھوڑ کے پھر فرمایا قال كف عليك هذا، اسے اپنے قابو میں رکھ. فقلت یا نبی اللہ، میں نے کہا، عرض کی میں نے، اے اللہ کے پیارے نبی، وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ ہمارا مواخذہ ہوگا جو کچھ ہم کہتے ہیں. فقال ثقلتك امك يا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں کھو دے. تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا تمہیں اس کی ابھی تک خبر نہیں ملی؟ یہ جسم کا یہ ٹکڑا جسے زبان کہا جاتا ہے، یہی انسان کو برے دن دکھاتی ہے. کیسے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کیا لوگوں کو اوندھا منہ یا ناک کے بل جہنم میں، آگ میں پھینکا جاتا ہے سوائے ان کے زبانوں کی کمائی کی وجہ سے، جو کچھ زبانوں نے کمایا ہے. جتنی بھی پیچھے چیزیں گزری ہیں، یہ کیوں فرمایا کہ بملاک ذالک کلہ؟ موحد بھی ہیں الحمدللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں، اچھا نفل روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقات خیرات بھی دیتے ہیں، نفل رات تہجد بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک، لیکن زبان پر قابو نہیں ہے. زبان کی آفتیں کیا ہیں، بیماریاں کیا، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اس خوبصورت نعمت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ وہاں پہ میں بتاؤں گا. لیکن زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ان سارے چیزوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. کبھی سوچا ہے؟
آفات اللسان، آفتیں ہیں، ایک آفت نہیں ہے زبان کی. جتنے کمال کی چیز ہے، بعض لوگ قیامت دن تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے کہ کاش ہم دنیا میں گونگے ہوتے تو آج بچ جاتے. کبھی ہم نے سوچا ہے جو ہم بولتے ہیں، کبھی ہم نے تولا ہے؟ میں کیا کہوں، پہلے تولو پھر بولو. کبھی تولا ہے ہم نے؟ واللہ جو کچھ کہہ رہی ہے تلے گا ضرور ایک دن، وہاں پہ تلے گا. کیا آج ہم نے تولا ہے؟ اگر روزانہ ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں، نمبر ایک ہمیں سونے سے پہلے یاد ہو جائے پورے دن ہم نے کہا کیا ہے. کسی کو یاد ہے کہ اس نے صبح سے ابھی تک کیا کہا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک ایک لفظ جو ہم نے کہا ہے. اچھا کتنے لفظ ہم نے کہے ہوں گے؟ 10 20 30 50 100 ہزاروں لاکھوں کی میرا خیال بات ہے نہیں؟ سبحان اللہ. اگر ایک ایک لفظ کا وزن ہوتا، ملی گرام کر لیں، گرام کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو سونے سے پہلے کتنی ہم وزن کر سکتے ہیں ہر میں سے ہر بندہ. اچھا اس میں سے کتنے اچھے کتنے برے؟ اگر آج ہم نہیں تولیں گے، یعنی اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، تو واللہ وقت آئے گا جب یہ تولیں گی چیزیں ساری اور صرف دیکھ رہے ہوں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے. آج ہم کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کل ہم دیکھیں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے، کچھ کرنے کی تمنا کریں گے لیکن کر نہ پائیں گے. تو سمجھدار اور خوبصورت مسلمان اور عقل مسلمان کے ایمان کے کیا تقاضا ہے کہ ابھی محاسبہ کرے جب وہ کر سکتا ہے، یا کل کچھ کرے جب وہ کچھ کر نہیں پائے گا؟ جواب آپ نے خود دینا ہے اپنے آپ سوال کرنے کے بعد. ایک عقیدے کا مسئلہ رہ گیا، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. انسان بولتا ہے اور اس کے بولنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان ہو. یہ کیسے؟ جیسے میں نے عرض کی ہے کہ ہاتھ بولیں گے کہ نہیں قیامت کے دن؟ یار وہ تو قیامت میں ہے. سبحان اللہ. جو قیامت میں ہاتھ کو بغیر زبان کی بلوا سکتا ہے، وہ دنیا میں پہاڑوں کو بلوا سکتا ہے کہ نہیں؟ بغیر زبان کی بلوا سکتا ہے. پہاڑ تسبیح کرتے کہ نہیں؟ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے کہ نہیں؟ ہمیں نہیں سنائی دیتے، کسی اور کو سنائی دیتے، وہ سنتے تھے کہ نہیں سنتے تھے؟ سبحان اللہ. پرندے بھی تسبیح کرتے تھے کہ نہیں؟ وہ بھی کرتے تھے. اور چیونٹی کلام کرتی ہے کہ نہیں؟ الفاظوں میں بات کرتی ہے کہ نہیں؟ پہلے گزر چکا ہے، میں 3 طریقے سے چیونٹی بات کرتی ہے، میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا، سورۃ نمل میں. اور سلیمان علیہ السلام نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ بات کی ہے کہ نہیں کی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی کلام کرنے کی تو پھر تشبیہ لازم آتی ہے، کیونکہ زبان کا ہونا لازم ہے، دانتوں کا ہونا لازم ہے، حلق کا ہونا لازم ہے، پھر پھیپھڑا کا ہونا لازم ہے، پھر منہ کا ہونا لازم ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن فیکون سے بولتا ہے انسان. زبان والے بھی ہیں، گونگے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کس نے کہا زبان کو ہونا لازم ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. شاہد يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ واضح ہے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ کی کلام ہے حقیقتاً، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور ایسی کلام جو سنائی دیتی ہے، یسمع کلام اللہ. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے. اور اس کے لیے تشبیہ لازم نہیں ہے. جو تشبیہ کے بارے میں سوچتے ہیں ان کی کم علمی، کم عقلی ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے ان کی، کیونکہ ذہن نے پہلے تشبیہ کی طرف گیا اور پھر انکار کی طرف گیا.
کس نے کہا کہ تم یہ سوچو کہ زبان کا ہونا لازم ہے، ناک کا ہونا لازم ہے، ہونٹوں کا ہونا لازم ہے، دانتوں کا ہونا لازم ہے؟ کس نے کہا یہ؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. ہم نے کہا آمنا وصدقنا. اب کیسے کلام کرتا ہے یہ ہماری بس کی بات ہے کوئی؟ اگر یہ جاننا لازمی ہوتا ہے یا ایمان میں کچھ اضافے کا باعث بننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے میں ایسے کلام کرتا ہوں. تو ایمان کا یہ تقاضا ہے ہم سے، جب ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، کہ نصوص کے سامنے سر جھکا دو، قرآن سنت کے سامنے. جو اللہ نے فرمایا ہے یسمع کلام اللہ، ہم نے کہا آمنا وصدق. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. اب کیسا کلام ہے اللہ علم. اس نے یہ تو ہمیں بیان فرمایا ہے کہ وہ کلام کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کیسے کلام کرتا ہے. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری میں قال ابو جعفر. کون ابو جعفر؟ ابو جعفر ابن جریر طبری پورا نام یہ ہے. کب وفات ہوئے؟ سن 310 ہجری میں. کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے یقول تعالی ذکرہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ سے پناہ چاہے مشرکوں میں سے جس کو تمہیں حکم دیا گیا ان سے قتال کرنے کا اشہر حرم کے انسلاخ ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، ان میں سے کوئی شخص اگر تم سے پناہ چاہے تو لیسمع کلام اللہ منک، وہ اللہ کے کلام تم سے سننا چاہے، وہو القرآن الذی انزلہ اللہ علیہ. اور کلام سے کیا مراد ہے آیت کریمہ میں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن. تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان ہے. جہمی نے کہا قرآن مخلوق ہے، معتزلہ نے کہا قرآن مخلوق ہے، کلابیہ نے کہا آدھا مخلوق ہے، اشاعرہ نے کہا آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے، ماتریدی نے کہا آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے. یعنی معنی جو ہے قرآن جو ہے وہ معنی بھی ہے اور لفظ بھی ہے. تو حقیقتاً کلام جبریل علیہ السلام نے کیا ہے، اللہ نے کلام نہیں کیا. حقیقتاً کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. انہ لقول رسول کریم، تو رسول کریم کا قول اللہ کا قول نہیں ہے. معنی جو ہے وہ مخلوق نہیں، لفظ مخلوق ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے ہر اعتبار سے، جیسا کہ جماعت کا عقیدہ ہے. عقیدۃ الرازیین ابو زرعہ اور ابو حاتم الرازی. وفات کب ہوئی ابو زرعہ کی؟ 264 میں اور ابو حاتم کی 277 میں. بہترین 3 زمانوں میں سے ہے. قال ابو قاسم اللألكائي، امام اللألكائي رحمۃ اللہ علیہ، شرح اصول اعتقاد اصول الجماعہ، معروف پیاری تصنیف ہے ان کی، جس میں مختلف سلف کے عقائد کو بیان کیا ہے. پورے سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ابو محمد ابراہیم بن ابی حاتم ان کے بیٹے کہتا ہے، ابو حاتم کا بیٹا کہہ رہا ہے سألت ابی و ابا زرعہ، میں نے دونوں سے سوال کیا عن مذاہب اہل سنت فی اصول الدین، مذہب کے اصول دین میں یعنی اصول عقیدہ میں، وما ادرک علیہ العلماء فی جمیع الامصار، اور علماء کو جو انہوں نے پائے اپنے زمانے میں، جمیع الامصار جتنے بھی اس وقت مسلمان ممالک تھے یہ جگہیں تھیں، وما یعتقدان من ذلك، اور ان کا عقیدہ کیا ہے اس اعتبار یعنی اصول دین کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا ہے. فقال، دونوں نے کہا ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا وعراقا وشاما ویمنا، اس زمانے میں یہی ملک فتح ہوئے تھے. حجاز ہے، عراق ہے، شام اور یمن. فکان من مذہبہم، ان کے مذہب میں سے کیا تھا؟ نمبر 1 الایمان قول وعمل یزید وینقص، یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان قول ہے، عمل ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. قول زبان کا اور دل کا، عمل دل اور بدن سے، 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعة وینقص بالاحسان، یہ تعریف ہے ایمان کی. والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق بجمیع جہاتہ، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق نہیں ہے ہر جہت سے، ہر اعتبار سے. جو زبان سے بولا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، جو سینے میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام، جو قرآن میں لکھا ہے کتابی شکل وہ بھی اللہ کے کلام ہے. تو ہر اعتبار سے ہر صورت میں جو قرآن ہے وہ اللہ کے کلام ہی ہے. یہ نہیں جو زبان پہ ہے وہ مخلوق ہے، جو دل میں مخلوق نہیں ہے، جو نفس میں ہے، جو کلام نفسی ہے نفسی نہیں. یہ ساری باتیں فلسفانہ باتیں ہیں اور اہل فلسفہ اہل کلام نے یہ باتیں گھڑی ہیں. حقیقتاً قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، بجمیع جہات ہی، ہر جہت سے. یہ عقیدہ رازیین جس ساتھ نہیں سنت شرح کر چکے ہیں الحمدللہ، آپ تفصیل سن سکتے ہیں.
پھر تیسرا والقدر خیر و شر من اللہ عز و جل، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے آخر تک پھر عقیدے کو بیان کیا ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اپنے سارے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو سمجھنے کی، منہج سلف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کے اصول سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں ان کو عمل جامع پہ دلانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.